صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج 14 شعبان المعظم 1441 سن ہجری ہے، اور آنے والی رات، آج کی جو رات ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور 15 شعبان کی رات کو بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے، مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور توبہ کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات بھی ہے۔ تو اس رات میں مسلمان دنیا بھر میں عبادت کرتے ہیں، اور خاص کر کے جو اس میں کہا جاتا ہے صلہ رحمی کی جائے اور اپنے دوست احباب سے حقوق معاف کروائے جائیں۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اور خوب توبہ کی جائے، گریہ وزاری کی جائے اپنی موت کو، قبر کو، حشر کو، قیامت کے دن کو، اور اپنے انجام کو زیر غور لایا جائے، اور اس پر تشویش کی جائے کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ جنہوں نے نیکسٹ ایئر میں مرنا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور جن کو جو ملنا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ رزق کی تقسیم، موت اور دنیا کے معاملات سال بھر کے جو انسان کے ساتھ ہونے ہوتے ہیں ان کے تحریر اور طے کرنے کی بھی رات ہوتی ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم 15 شعبان کے بعد جب سال شروع ہوگا تو ہمارے لیے کیا لکھا جائے گا۔ اچھا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں دنیا بھر میں مسلمان گریہ وزاری کرنے میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، اور بالخصوص ہمارے ماں باپ، اور یہاں تک کہ خود کی اولاد بھی جن کی ہو، ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور رشتہ داروں سے تو بالخصوص آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کی بہن کہیں دور رہتی ہے ان کو کال کریں، آپ کے بھائی کہیں دور رہتے ہیں ان کو کال کریں، ان سے بات کریں، ان سے معافی مانگیں، اور معافی کا مطلب ہے ندامت، دل سے معافی مانگی جائے۔ ویسے ہی نارملی میسیجز چلائے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو ایک سوشل ورک کے طور پر لیتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا میسیج دنیا بھر میں پھیلا دیا، واٹس ایپ پہ پھیلا دیا، فیس بک، ادھر ادھر ہر جگہ پھیلا دیا، مگر در حقیقت ڈائریکٹلی معافی نہیں مانگ رہے ہوتے۔ لہٰذا معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں بالکل دیر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ معافی مانگ تو رہے ہوں، مگر جب آپ سے کوئی معافی مانگتا ہو تو آپ اس کو ٹہلا دیتے ہوں، آگے پیچھے کر دیتے ہو، اچھا معاف کر دوں گا، دیکھ لوں گا بھائی، نہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں کریں، بلکہ معافی مانگنے میں بھی پہل کریں اور معاف کرنے میں بھی پہل کریں۔ تو انشاءاللہ معاف کرنے کی اور معافی مانگنے کی بات کے بارے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک مسلمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں صدقہ کروں، تو جو شخص میری عزت کے در پر ہو تو یہ میری طرف سے اس پر صدقہ ہے، یعنی اس کو معاف کر دینا ہے، صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا، یعنی کہ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی کی عزت پامال کی، یعنی اس کو کچھ کہا اور اس کو کچھ باتیں سنائیں یا کوئی بھی ایسا کچھ کہا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے، یعنی تعلق توڑے، تم اس سے تعلق جوڑ لو، اور جو تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کر دو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف فرما دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اعلان کیا گیا، فرمایا گیا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے اجر ہے، تو منادی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرے پیارے اور میٹھے محترم دوستو، اسلامی بھائیوں، آپ بھی معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ آج کی رات اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کے بھائی، آپ کے دوست یا کوئی بھی آپ کو دنیا میں ایون کسی بھی جگہ لگتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ نے اس کی کوئی حق تلفی کی ہے، تو براہ راست اس سے رابطہ کیجئے اور اس سے معافی مانگیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے۔ آج کی رات مغرب کے بعد نوافل پڑھیے، اور رات کو ذکر و درود کیجئے، دعائیں کیجئے، اور ایک لمحہ بھی گناہوں میں مت گزاریے،
کہ جو کچھ ہم پورا سال کرتے ہیں وہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور آج کی رات کے اعمال نامے تو پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آئیے آج ہم نیت بھی کر لیں، توبہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے حقوق بھی معاف بھی کریں اور معاف بھی کروائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا پتہ آج کسی کو معاف کرنا ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو ایگو نہ رکھیے، اکڑ نہ دکھائیے، پھوپھا نہ کیجئے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں نہیں تو میں کر دوں گا بعد میں، بالکل نہیں۔ کیا پتہ کہ کسی کا کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہو اور وہ ٹہل رہا، اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ کیا پتہ کسی کے لیے قبر کی مٹی کھود دی گئی ہو۔ کیا پتہ کہ آئندہ آنے والے دن میں، یا آئندہ آنے والے ہفتے میں، یا آئندہ آنے والے مہینے میں مردوں میں نام شامل کر دیا گیا ہو، مرنے والوں میں نام شامل کر دیا گیا ہو۔ تو سمجھدار وہ ہے کہ جو فوراً توبہ کرے، رجوع کر لے، معافی مانگے کہ اے اللہ مجھے، میرے دوست احباب کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے ماں باپ کو، میری اولاد کو، اور میرے تمام جاننے والوں کو، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو شب برات کے صدقے میں، آج کی رات کے صدقے میں معاف فرما دے۔ آپ بھی بڑھ کر دوسروں سے معافی مانگیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔